اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج قصہ یوسف کا 11واں حصہ، یوسف علیہ السلام کا جیل سے رہائی پر انکار کرنا۔ اس انکار کی وجہ بیان کی جائے گی۔ جب ساقی حضرت یوسف علیہ السلام سے اس خواب کی تعبیر پوچھ کر بادشاہ کے پاس گیا اور بادشاہ کو وہ خواب کی تعبیر بتائی تو بادشاہ کو یہ خواب کی تعبیر بہت ہی پسند آئی۔ اس نے کہا، سورہ یوسف کی 50 نمبر آیت مبارکہ میں ہے، وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ، بادشاہ نے کہا کہ یوسف کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اس واقعے سے یہ واقعہ علم کی فضیلت پر بھی دلالت کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے علم کو ان کی دنیاوی مصیبت سے نجات کا سبب بنا دیا۔ جب علم دنیاوی مصیبت سے نجات کا سبب ہے تو اخروی یعنی آخرت کی مصائب اور جو مصیبتیں ہیں ان سے نجات کا سبب کیوں نہ ہوگا۔ المعجم الصغیر کی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھائے گا اور فرمائے گا کہ میں نے تمہیں اپنا علم اس لیے نہیں عطا کیا تھا کہ میں تمہیں عذاب دوں، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا۔ تو علم جس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو، تقوی حاصل ہو، وہ دنیا و آخرت میں نجات کا سبب ہے۔ تو بادشاہ نے جب کہا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے کر آؤ، فلما جاءہ الرسول، اور جب ان کے پاس قاصد آیا تو قال ارجع الی ربک، یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل سے رہائی سے توقف کیا، آپ اس وقت تک جیل سے باہر نہ آئے جب تک کہ آپ کا بے قصور ہونا واضح نہ ہو گیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس واقعے کے اندر اس معاملے میں احتیاط اور دانش مندی کو ملحوظ خاطر رکھا، اور آپ نے ساقی سے یہ فرما دیا کہ جا کر بادشاہ سے کہو کہ وہ اس معاملے کی تحقیق کرے، ان عورتوں سے پوچھے کہ اس معاملے میں جرم کس کا تھا، کہ جب آپ کا بے قصور ہونا واضح ہو جائے گا۔ اگر اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے بلانے پر چلے جاتے تو بادشاہ کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام پر لگائی ہوئی اس تہمت کا اثر باقی رہتا۔ تو جب بادشاہ خود اس واقعے کی تحقیق کرے اور اسے حقیقت کا پتہ چلے اور حضرت یوسف علیہ السلام کا بے قصور ہونا واضح ہو جائے، ثابت ہو جائے، تو پھر کسی کے لیے گنجائش ہی نہیں رہتی کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار پر انگلی اٹھاتا۔ تو اس لیے آپ نے یہ فرمایا کہ قال ارجع الی ربک، تو اپنے آقا کے پاس لوٹ جا، فاسألہ، اس سے پوچھ کہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، ان عورتوں کا کیا حال ہے کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، یعنی کہ وہ عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش کی تھی۔ حالانکہ عزیز مصر کی جو بیوی زلیخا تھی وہ اس معاملے میں پیش تھی، اور اس کا کردار تھا کہ اس نے آپ پر تہمت لگائی اور اسی نے ہی آپ کو جیل میں قید کروایا۔ لیکن یہ یوسف علیہ السلام کا خلق عظیم تھا کہ آپ نے اس عورت کا نام اپنی زبان پر نہ لایا، بلکہ آپ نے کہا کہ بادشاہ سے کہو کہ ان عورتوں کے متعلق تحقیق کرے، ان سے پوچھے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب ان کی سازش کو خوب جاننے والا ہے۔ چونکہ وہ عورتیں جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے وہ ساری ہی حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتی۔ جب وہ اپنے مقصد میں ناکام ہو گئی تو انہوں نے انتقاماً حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی، لیکن آپ اس معاملے میں بھی صابر رہے، یعنی اس قدر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صبر عطا فرمایا تھا۔ صبر میں ہی تو کامیابی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سارے معاملے میں کامیاب اور کامران عطا فرما کر اللہ تعالیٰ نے آپ کے درجے اور زیادہ بلند فرما دیے۔ اب جو اگلا حصہ ہوگا اس میں بادشاہ کی تحقیق و تفتیش کے متعلق بیان کیا جائے گا جو اس نے عورتوں سے اس بارے میں تحقیق کی۔ اللہ رب العزت سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کے درجات میں اور زیادہ اضافہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔